اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیبیا کی صدارتی کونسل نے ملک کے موجودہ بحران کے دوران لیبیا کی حکومت اور عوام کی قطر کی جانب سے بھرپور سپورٹ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاست قطر نے عراق کے علاقے صلاح الدین میں کیے گئے 2 بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان دھماکوں میں 2 سیکیورٹی افسران ہلاک اور متعدد عام شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 315 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,13,531 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل کی حکومت نے فلسطینی تحریک حماس کو خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ داغے جانے اور دھماکہ خیز مواد سے بھرے بیلونز کے حملوں کو اگر روکا نہ گیا تو علاقے میں ایک بڑی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں سنیے۔ لیبیا کی قومی اتفاق کی رائے سے قائم کی گئی حکومت کی صدارتی کونسل نے قطر اور ترکی کی جانب سے لیبیا کی جائز حکومت اور لیبیا کے عوام کی ملک کے موجودہ بحران کے دوران بھرپور سپورٹ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ صدارتی کونسل نے دونوں دوست ملکوں اور وہاں کے برادر عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ دنی اثنا افریقی یونین کمیشن کے چیئرپرسن موسیٰ فقی نے گزشتہ جمعے کے روز لیبیا کی جنگ میں ملوث گروپوں کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد مذاکرات شروع کیے جا سکیں گے اور اقوام متحدہ کے مشترکہ فوجی کمیشن کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے گا، جس کے بعد لیبیا میں دائمی امن بحال کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ قطر نے عراق کے علاقے صلاح الدین میں کیے گئے 2 کار بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی افسران ہلاک اور متعدد عام شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر چیمبر اور عرب جرمن ایوان صنعت و تجارت نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے قطر جرمن بزنس فورم کا اہتمام کیا ہے، جس میں قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی، عرب جرمن ایوان صنعت و تجارت کے پریزیڈنٹ پیٹر رامسر اور جرمنی میں قطر کے سفیر محمد بن جہام الکواری کے علاوہ قطر اور جرمنی کی کمپنیوں کے سربراہان اور نمائندوں نے شرکت کی۔ فورم کی کارروائی کے دوران دونوں جانب سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون اور دونوں ملکوں کی معیشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کمرشل پارٹنرشپس کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے اول نائب صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد حمدان داکلو سے جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں قطر کے وزیر خارجہ کے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی سے متعلق خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور سوڈان میں امن کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 284 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 315 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,13,531 ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے عالمی سطح پر ایک امدادی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت دنیا کے 22 ممالک کے اندر کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 22,36,827 قطری ریال کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے۔ یہ رقم مذکورہ پروجیکٹس پر QRCS کے بیرون ملک نمائندہ دفاتر اور مشنز کے ذریعے متعلقہ ملکوں کی قومی سوسائٹیز کے تعاون سے خرچ کی جائے گی۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 23.1 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ تعداد امریکہ، برازیل اور بھارت میں ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8 لاکھ سے زیادہ ہے۔ میکسیکو میں مرنے والوں کی تعداد 60,000 کے قریب ہے۔ فرانس کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 3,602 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔
عالمی ادارے سے WHO کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ 9 عمر بچوں سے کرونا وائرس دوسروں میں اسی طرح منتقل ہوتا ہے جیسے بالغوں سے منتقل ہوتا ہے۔ WHO نے 12 اور 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بڑوں کی طرح ماسک استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کل پیر کے دن اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے، جہاں وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین سفارتی تعلقات استوار کیے جانے کے معاہدے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ باخبر ذرائع کے مطابق مائک پومپیو کے ایجنڈے میں اس خطے کو ایران اور چین کی جانب سے درپیش سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں بھی غور و خوض ہوگا۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں نے رواں ماہ کے شروع میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سفارتی تعلقات معمول پر لائیں گے اور بڑے پیمانے پر دو طرفہ تعلقات استوار کریں گے۔ اسرائیل کی حکومت نے فلسطینیوں کی تحریک حماس کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر راکٹ داغے جانے اور دھماکہ خیز مواد سے بھرے بیلونز کے حملوں کو روکا نہ گیا تو اس کی وجہ سے علاقے میں ایک بڑی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ جھڑپ کی صورت میں حماس کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ حماس کے ایک ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کے حملے اور محاصرہ جاری رہا تو وہ بڑی لڑائی شروع کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا ہے۔ ترکی اور ایران نے اس معاہدے پر کڑی تنقید کی ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ افغانستان کے 3 صوبوں میں طالبان جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں، جن میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 14 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ صومالیہ کے جنوبی علاقے بری میں چھاپہ مار گروپ الشباب اور سرکاری فوج کے درمیان زبردست جھڑپ ہونے کی خبر ملی ہے، جس میں الشباب کے 10 جنگجو ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ مالی کے وسطی علاقے میں ایک فوجی گاڑی سڑک پر نصب کی گئی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 فوجی ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ روس کے حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نوولنی کو جرمنی کے شہر برلن منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ان کے خاندان کو شبہ ہے کہ رواں ہفتے کے شروع میں انہیں چائے میں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اچانک بے ہوش ہو گئے تھے اور انہیں سائبیریا کے ایک ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، اس نے ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 12,000 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ریاست کے گورنر نے ملک کی دیگر ریاستوں کے علاوہ کینیڈا اور آسٹریلیا سے بھی آگ پر قابو پانے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ جمعے کے دن سے لگی ہوئی اس آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ آگ کی وجہ سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 43 سے زیادہ فائر فائٹرز کے زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ لیبیا کی صدارتی کونسل نے ملک کے موجودہ بحران کے دوران لیبیا کی حکومت اور عوام کی قطر کی جانب سے بھرپور سپورٹ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاست قطر نے عراق کے علاقے صلاح الدین میں کیے گئے 2 بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان دھماکوں میں 2 سیکیورٹی افسران ہلاک اور متعدد عام شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 315 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,13,531 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل کی حکومت نے فلسطینی تحریک حماس کو خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ داغے جانے اور دھماکہ خیز مواد سے بھرے بیلونز کے حملوں کو اگر روکا نہ گیا تو علاقے میں ایک بڑی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبریں ختم.